والیان حضرت کرام، بزرگان عزیز وقار، ذکر ہم کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ موت کی تیاری کرو 10 تحفوں کے ساتھ۔ کافی سارے تحفے ہم نے بیان کر دیے، 3 تحفے باقی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ سارے تحفے جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں۔ قبر کے تحفے ہم نے بیان کیے، منکر اور نکیر کے تحفے بیان کیے، ملک الموت کے تحفے بیان کیے، میزان اور پل صراط کے تحفے ہم نے بیان کیے، جنت کے رضوان کے تحفے بیان کیے، اور جہنم کے نگہبان کے تحفے بھی ہم نے بیان کر دیے۔ آج ہم نے بیان کرنا ہے 2 تحفے ہیں جبریل کے لیے، 2 تحفے ہیں خود اللہ کے لیے، اور 4 تحفے ہیں رسول اللہ کے لیے۔ یہ تحفے ساتھ لے کے جاؤ۔ سب سے آخر میں ترتیب میں میری ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو روایات ہیں اللہ کے لیے جو 2 تحفے بتائے گئے ہیں، اگر اللہ کو آپ نے تحفے دے دیے تو اللہ اتنا راضی ہوگا کہ وہ جبریل سے سفارش کرے گا، جبریل ملک الموت سے کرے گا، پھر قبر بھی آسان ہوگی، میزان بھی آسان ہوگا، پل صراط بھی آسان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ تحفے اپنے ساتھ تیار کریں۔ موت پر حق ہے، ورنہ تو ہر ایک نے ہے، لیکن یہ تحفے جو ہے ہر انسان کو اپنے ساتھ لے کر جانے چاہیے۔ سب سے پہلے میں 2 تحفے بڑے اختصار کے ساتھ جبریل کے 2 تحفے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جبریل کے کون سے تحفے ہیں، تو فرمایا جبریل کے لیے صرف 2 تحفے ہیں، کام کھانا اور کام سونا۔ تھوڑا کھانا اور تھوڑا سونا، چونکہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کو نیند زیادہ آتی ہے، جس کو نیند زیادہ آتی ہے اس کی عبادت میں رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زیادہ کھانا جو ہے معصوم فرماتے ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا شروع کرتے ہیں، ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کم کھانا، کم کھاؤ گے؟ فرمایا جو لوگ کھانا کم کھاتے ہیں، معصوم نے فرمایا ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، جو تھوڑا کھاتے ہیں ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، ان کی صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ جبریل کے لیے پہلا تحفہ ہے۔ دوسرا ہے کم سونا، نیند بھی تھوڑی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان پوری رات اور دن تک کچھ حصہ بھی سویا رہے۔ اللہ نے رات بنائی ہے سکون آرام کے لیے، دن بنایا ہے کام کاج کرنے کے لیے، لیکن آج کے دور میں کچھ افراد نے کام الٹ کر دیا ہے، رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں۔ لیکن رات جاگنا بھی اگر کسی مقصد کے لیے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر لہو لعب میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں گزار دیا جائے، اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کچھ حصہ رات کا آرام کرو، پھر اٹھ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، صبح کی نماز کے بعد تعقیبات کرو، دن کے حصے میں پھر اگر ضرورت ہے تو کچھ آرام کر لو۔ جو شخص زیادہ سوتا ہے وہ زندگی کو کم کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ اپنی زندگی کو گھٹا دیتا ہے۔ جو حصہ سونے میں گزر گیا ہے تو زندگی میں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو زندگی میں جو زندہ تھا سویا، اب 24 گھنٹے میں اگر کوئی شخص 12 گھنٹے سوتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی آدھی زندگی کو ختم کر دیا، آدھی زندگی اس کی سونے میں گزر گئی۔ اب خود اندازہ لگائے آدھی زندگی تو اس نے سو کر گزار دی، جو بچی ہے اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، اہل بیت کی اطاعت کتنی ہے۔
تھوڑا غور کرنا چاہیے نا. تو یہ دو تحفے ہیں جبریل کے لیے. ایک سلوات پڑھیں بابا جی. دو تحفے ہیں اللہ کے لیے. میں ترتیب بدل رہا ہوں. رسول اللہ کے تحفے آپ آخر میں بیان کروں گا. دو تحفے ہیں خداوند عالم کے لیے. پہلا تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے دو تحفے تیار کرو. ان تحفوں سے اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو سارا نظام تیرا سیدھا ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرو. یہ تحفے تیار کرو. یا رسول اللہ کون سے تحفے؟ فرمایا پہلا تحفہ امر بالمعروف اور دوسرا تحفہ نہی عن المنکر. جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا یہ خدا کے لیے بہترین تحفہ ہے. نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ تحفہ. اسی امر بالمعروف کے لیے اسی نہی عن المنکر کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا. کتنا اہمیت کا حامل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ اسی امر بالمعروف کے لیے نہی عن المنکر کے لیے نیکی کا حکم دینے کے لیے برائیوں سے منع کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے اور 14 معصومین کو بھیجا ہے. 12 ائمہ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائیوں سے منع کریں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے ہیں. معصوم کی حدیث ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے ہیں پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. خدا کے قانون کی مخالفت ہو رہی ہے, اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے, پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. فرمایا اگر تیرے باپ دادا کے قانون کو کوئی توڑے تو تجھے غصہ آتا ہے, اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے اور تو احساس میں نہیں کرتا. خدا کے قانون کو توڑا جا رہا ہے پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بابا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بابا مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے کہ ان لوگوں نے بدکاروں نے ان کے سامنے گناہ کیے اور ان لوگوں نے بدکاروں کو برائی سے منع نہیں کیا. تم سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے ہیں ان کا قصور کیا تھا, جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, فرمان کا قصور یہ تھا ان کے سامنے لوگ گناہ کرتے تھے, یہ خاموش رہتے تھے, انہیں گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے اور ان میں عذاب خدا نازل ہو. کہتے تھے کہ عبادت گزار عابد عبادت کر رہا تھا اور سامنے اس کے بچے کھیل رہے تھے. گھر میں بچے بطخ کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بطخ کو بھگا رہے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اس کے پروں کو نوچ لیتے, اس کے پر کھینچ لیتے. نتیجہ یہ نکلا یہ عبادت گزار یہ نمازوں پہ نمازیں, نمازوں پہ نمازیں, رکعتوں پہ رکعتیں, تسبیحات ذکر میں مشغول رہا. دیکھ رہا تھا کہ بچے اس پرندے کو تنگ کر رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں, لیکن یہ نمازوں میں مصروف رہا. نتیجہ یہ نکلا وہ بطخ مر گئی, اور جب بطخ مر گئی روایات میں ہے زمین پھٹی اور یہ عابد مصلی سمیت زمین میں چلا گیا اور زمین اوپر سے گر گئی. چونکہ دیکھ رہا تھا کہ مخلوق خدا کو تکلیف دے رہے ہیں
لیکن اس نے ان کو روکا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا ضروری ہے، اگر نہ کیا جائے اللہ کے عذاب کا انسان مستحق بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بولا. حضرت شعیب سے پروردگار نے کہا تھا، جب کہا تھا کہ 1,00,000 افراد پر عذاب خدا نازل ہوگا، اس میں 40,000 افراد گناہگار تھے، 60,000 افراد نیک لوگ تھے. تو حضرت شعیب نے کہا پروردگار یہ 60,000 جو نیک ہیں ان کا کیا جرم ہے کہ ان پہ عذاب آئے؟ فرمایا ان کا قصور یہ ہے ان کے سامنے وہ 40,000 گناہ کرتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں. یہ خاموش رہتے ہیں، جو ان کو گناہوں سے منع نہیں کرتے، انہیں امر بالمعروف نہیں کرتے، انہیں نہی عن المنکر نہیں کرتے. اسی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی؟ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی، جوان تمہارے فاسق و فاجر ہو جائیں گے، تمہارے جوان ایک صلوات پڑھیں والا، تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی، جوان خراب ہو جائیں گے، جوان فاسق ہو جائیں گے، تم نہ نیکی کا حکم دو گے نہ برائی سے روکو گے. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہماری عورتیں خراب ہو جائیں، جوان جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اور ہم ان کو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں؟ فرمایا اس سے بھی بری حالت ہو جائے گی تمہاری. اللہ اکبر. اس سے بھی بری حالت ہو جائے گی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ تم برائیوں کا حکم دو گے اور نیکیوں سے منع کرو گے. ایسی حالت بھی تمہاری ہو جائے گی کہ تم برائی کا حکم دو گے، نیکیوں سے منع کرو گے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکیوں سے منع کریں گے؟ فرمایا اس سے بھی بری حالت ہوگی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تم برائی کو نیکی سمجھو گے، نیکی کو برائی سمجھو گے. برائی کو نیکی سمجھو گے، برے انسان کو تم اچھا سمجھو گے، نیک انسان کو تم برا سمجھو گے. اللہ اکبر. اس حالت سے ڈرو. کتنا اہم ہے امر بالمعروف جو اللہ کا تحفہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا اہم ہے. بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار بڑی عبادت کرتا تھا. شیطان نے اپنے چیلوں کو بھیجا اس کو ورگلاؤ گمراہ کرو، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا. پھر اس نے اعلان کیا کوئی ہے جو اس کو گمراہ کرے. ایک نے کہا میں گمراہ کروں گا. کیسے؟ لمبا چوڑا واقعہ میں بالکل اختصار کے ساتھ. اس نے کہا میں اسی عابد کا جو کام ہے عبادت کرنا، میں بھی عبادت گزار بندہ بن کے جاؤں گا اور اس کو گمراہ کروں گا. شیطان نے کہا ہاں تو گمراہ کر لے گا. ہو گیا مصلی اٹھا کے اس عابد کے ساتھ بیٹھ گئے. اس نے بھی عبادت شروع کر دی، نمازیں شروع کر دی، تسبیح شروع کر دی. اب جو پہلا عابد تھا وہ کبھی کبھی تھک جاتا تھا، یہ شیطان تھکتا ہی نہیں تھا. نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، عبادت پہ عبادت. اس عابد نے کہا بندہ خدا تیرے پاس کیا طاقت ہے؟ تو تھکتا نہیں ہے، میں تو تھک جاتا ہوں، تھوڑی سی عبادت کروں تو تھک جاتا ہوں. اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا. اس نے کہا اصل میں نے ایک گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد میں نے توبہ کی تھی، توبہ کے بعد پھر میں نے عبادت کی، تو جو لذت عبادت کی اس کے بعد مجھے آئی ہے نا وہ پہلے کبھی نہیں آئی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. شیطان نے کہا تو بھی ایسا کر لے، ایک گناہ کر لے پھر توبہ کر لینا، پھر عبادت کرنا، پھر دیکھنا کہ کیسے طاقت آتی ہے تیرے بدن میں.
اس نے کہا کیسے گناہ کروں؟ اس شیطان نے کہا فلاں جگہ پر ایک فاحشہ عورت ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، گناہ کر لو وہاں پہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا۔ اب یہ عبادت گزار بندہ اٹھا وہاں سے، اس فاحشہ طوائف کے گھر آیا، نقل بات کیا، عورت پایا۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا نیک پرہیزگار بندہ، عبادت گزار بندہ آیا ہے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ پہلے اس نے سمجھا کہ شاید مجھے تبلیغ کرنے آیا ہے، مجھے گناہ سے روکنے آیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تو گناہ کی نیت سے آیا ہوں، تیرے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے اگرچہ وہ گناہگار تھی کہا ضرور تجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے، تو اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، ضرور تجھے شیطان نے مرغلایا ہے، شیطان نے گمراہ کیا ہے، واپس چلا جا۔ کہتا نہیں، میں گناہ کر کے چلا جاؤں گا، توبہ کروں گا، پھر عبادت کا مزہ کچھ اور آئے گا۔ تو اس عورت نے کہا تجھے یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تو زندہ رہے گا؟ تجھے یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تیری سانسیں باقی رہیں گی؟ ہو سکتا ہے گناہ کی حالت میں مر جائے، ہو سکتا ہے گناہ کے فوراً بعد تیری زندگی ختم ہو جائے اور تمہیں توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جاؤ، واپس چلا جاؤ، شیطان نے تجھے گمراہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے یہ عابد واپس چلا، گناہ نہ کر سکا۔ اس عورت نے اپنا حق ادا کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ عبادت گزار بندے کو، اللہ کے نیک بندے کو گناہ سے روک دیا۔ رات اسی حملہ ہوا، یہ فاحشہ عورت مر گئی۔ جب مر گئی کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس دور کے ایک نبی کو اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ کے بعد کہ جاؤ میری کنیز کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، جب اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ جب وہاں لے کے گئے، دیکھا وہی فاحشہ عورت ہے، کہا پروردگار یہ تو گناہگار عورت ہے، یہ تو طوائف ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ اگرچہ گناہگار تھی لیکن اس نے ایک کام کیا ہے کہ میرے نیک بندے کو ایک گناہ کرنے سے روک لیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اب اس کا مقام جنت ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ تحفے ہیں دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کے لیے دو تحفے، دو تحفے جبریل کے لیے بتائے۔ اب آتے ہیں چار تحفے ہیں رسول اللہ کے لیے، یہ میں نے پورے کرنے، ابھی 4-5 منٹ ہیں بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ تک یہ جتنے تحفے ہم نے بیان کیے ہیں نا، یہ موت سے لے کر اب تک جتنے بھی بیان کر رہے ہیں، یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ میں یہ پرنٹ کرا کے یہ کاپیاں جو ہے وہ سب مومنین میں تقسیم کریں۔ رسول اللہ کے تحفے، رسول اللہ کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ رسول سے محبت کرو، نبی اکرم سے محبت کرو۔ کیوں نہ محبت کریں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں اتنا شجاعی کہ اللہ نے کہہ دیا لولا کا نما خلقت الافلاک، میرا محمد اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو ہی نہ بناتا۔ اور رسول سے محبت کرنے والا جو رسول سے محبت کرے گا وہی ہو سکتا ہے جو رسول کے اللہ کی اطاعت کرے گا، جو نبی کے خدا کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہی رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ دوسرا تحفہ ہے رسول اللہ کے لیے سنت رسول پر عمل کرنا، جو رسول کی سنت ہے اس پر عمل کرنا۔ تیسرا تحفہ ہے مکارم اخلاق، کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، مکارم اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ مکارم اخلاق میں کیا آ جاتا ہے؟ زبان سچی ہونی چاہیے، امانت کی ادائیگی ہونی چاہیے، صاحب کو کھانا کھلانا، ہم صاحب کی تکلیفوں کو دور کرنا، خوف خدا اپنے دل میں رکھنا، صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ ساری چیزیں مکارم اخلاق میں آ جاتی ہیں۔
رسول اللہ کا دوسرا تحفہ سنت رسول پر عمل کرنا، تیسرا مکارم اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور چوتھا تحفہ ہے رسول کی اہل بیت سے محبت کرنا۔ آج میں بتاؤں گا کہ 12 اماموں سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ 2-3 منٹ ہے، میں آپ کی زحمت جو ہے وہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کی اہل بیت سے محبت کرنا چوتھا تحفہ ہے رسول اللہ کے لیے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کوئی ایسا کام، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم اہل بیت کو برا کہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمیں برا بلا کہا ہے۔ تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار اخلاق کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ جس کے نوکر اور غلام کا یہ کردار ہے، اللہ جانے سرداروں کا اخلاق کتنا بلند ہے۔ اللہ اب رسول کی اہل بیت سے محبت کریں۔ رسول کی اہل بیت سے محبت کے فائدے کیا ہیں؟ یہ 12 امام رسول کی اہل بیت ہے نا، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے منہ نہ پھیرے وہ علی بن ابی طالب سے محبت کرے۔ اب سارے جملے جو ہیں یہ یقین کرے فضائل کے جملے ہیں، میں جلدی آپ تک تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ بروز محشر خدا مجھ سے منہ نہ پھیرے وہ علی سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ بروز محشر اللہ مجھ سے خوش ہو وہ حسن سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ بروز محشر میرے اندر کوئی خوف نہ ہو وہ حسین سے محبت کرے، وہ حسین سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں تو میرے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں تو وہ حسین سے زین العابدین سے محبت کرے، وہ سید سجاد سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ بروز محشر اللہ کا لطف و کرم جو ہے میرے شامل حال ہو جائے محمد باقر سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ کا لطف و کرم میرے شامل حال ہو، خدا کے لطف کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی رہ جائے تو وہ کیا ہے، میں نے محمد باقر سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ بروز محشر نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو جعفر صادق سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں میں پاکیزہ ہو کر حاضر ہوں تو وہ کیا کرے، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ خدا مجھ سے خوش اور راضی ہو، امام رضا سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میرے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے امام محمد تقی سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میرا حساب و کتاب آسان ہو جائے امام علی نبی سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ میں پرہیزگار بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں امام حسن عسکری سے محبت کرے، اور جو چاہتا ہے کہ بروز محشر میرا ایمان کامل ہو امام زمانہ سے محبت کرے۔ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔